علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني وصلی، صحیح البخاری۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے بھائیو، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے نماز کی شرطوں کا، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا شرط ہے ان کا ذکر ہوا تھا۔ آج کے اس درس میں نماز کی صفت یا نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، اس کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ امید کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے آپ محبت کرتے ہیں اور ایمان کا جز ہے کہ انسان اپنی جان، مال، اولاد اور ساری چیزوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ جیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کا جیسا عمل تھا، ان اعمال کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرے۔ تو آئیے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور کس طریقے سے آپ وہ نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے، یعنی جو طریقہ نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اگر اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلی چیز قیام کرنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یہ تکبیر تحریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑا ہو کر کے قیام کرنا، یعنی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ یعنی نماز انسان کو چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کر کے ادا کرے۔ اور دوسری چیز کہ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ تیسری چیز کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں کے برابر لے جانا اور اللہ اکبر کہنا۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینہ کے بیچ کے حصہ پر اوپر رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ثنا کا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ قیام کرتے، تکبیر تحریمہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں کے برابر لے جاتے اور اللہ اکبر کہتے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینہ کے بیچ کے حصہ پر رکھتے اور ثنا پڑھتے۔ سجدہ کی جگہ پر نگاہ کو رکھنا اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کہنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، جس کا معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے آپ اس کو غور سے سنیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نماز تھی۔ یہاں کسی امام، کسی خاص شخص کہ نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو لے یا نہ لے، نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا چند دیگر آیات کا پڑھنا، اور اس کے بعد رکوع کرنا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر لے جانا اور اللہ اکبر کہنا۔ ایک تو تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین، اور یہاں رکوع کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر لے جانا اور اللہ اکبر کہنا۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا مستحب ہے۔ رکوع سے سر اٹھانا، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر لے جانا اور سمع اللہ لمن حمد کہنا۔ یہاں بھی رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر تمام نمازیوں کا ربنا ولک الحمد کا کہنا اور سجدہ کرنا، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدہ کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مستحب ہے۔ جلسے استراحت یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، بہت سارے لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں ابھی اٹھتے نہیں تو پھر دوبارہ سجدہ کر لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے استراحت ثابت ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے استراحت کرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے 3 مرتبہ رب اغفر لی کہنا مستحب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جلسے استراحت کرتے ہوئے یعنی 3 مرتبہ رب اغفر لی کہنا مستحب ہے۔ پہلے سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مستحب ہے۔ یہ تمام امور جو اب تک آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں پہلی رکعت یا 1 رکعت کہلاتے ہیں۔ دوسرا قیام کرنا، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا، یعنی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کے لیے پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا، پہلا تشہد کرنا، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، 2 رکعت کے بعد جب بیٹھے تو یہ دعا پڑھے جس کو آپ اور التحیات کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اس کے کبھی معنی پر اور مفہوم پر آپ نے غور کیا ہے؟ اگر نہیں غور کیا ہے تو اس پر غور کریں کہ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ اللہ کی سلامتی ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخری تشہد کا ہونا اور آخری تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا، اور درود شریف یہ ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے معنی اور مفہوم پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اے اللہ کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جس طرح تو نے کرم کیا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمد والا، بزرگی اور شرافت والا ہے۔ اور اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب حمد اور نہایت بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت اور مسیح دجال کے فتنوں سے۔ اس کے بعد سلام پھرنا، نماز سے فارغ ہوتے وقت آخر میں چہرہ کو داہنے جانب موڑتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف ایسا ہی کہے۔ نماز کے اندر ان تمام اعمال کو ادا کرتے وقت نہایت وقار، سنجیدگی اور سکینہ ہونا چاہیے۔ جو طریقہ ابھی بیان ہوا ہے اس کو اطمینان اور سکینہ سے سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ بغیر کسی عصبیت کے، بغیر کسی کے کوئی چیز سوچے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھے، گرچہ اس کا یہ طریقہ، اس کے مزاج اور اس کا جو طریقہ کار تھا پہلے، اس سے مخالف ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، اور آپ سے یہی مطلوب ہے۔ اور یہاں آپ کے سامنے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، یعنی مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں جو 5 ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نماز کے کسی رکن یا کسی واجب یا نماز کے شرطوں میں سے کسی شرط کو عمدن جان بوجھ کر، دوسری چیز جو نماز کو باطل کرنے والی ہے وضو کا ٹوٹ جانا ہے، اور تیسری چیز دوران نماز کسی سے گفتگو کرنا یا قصدن ہنسنا، اور چوتھی چیز حالت نماز میں عمدن کھانا پینا، اور پانچویں چیز نماز کے اندر ایسی زیادہ حرکتیں کرنا جو اوصاف نماز میں سے نہیں ہے۔ اور نماز کی حالت میں جو کام کرنا مکروہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حالت نماز میں دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یا بند رکھنا یا ادھر ادھر سجدہ گاہ کو چھوڑ کر دیکھنا۔ نماز کی حالت میں جو کام کرنا مکروہ ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز غیر ضروری حرکتیں کرنا، اور تیسری چیز پیشاب اور پخانہ کی حاجت کے باوجود صبر و تحمل کر کے نماز پڑھنا، حالانکہ اطمینان سے قضاء حاجت کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیشاب اور پخانہ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن اس کو روک کر کے صبر و تحمل کر کے نماز کو اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں تو پھر حمام جائیں گے۔ نہیں، اس سے چاہیے کہ پہلے حمام سے فارغ ہونے کے بعد نماز ادا کرے۔ جب کھانا سامنے موجود ہو جس کو وہ کھانا چاہتا تھا پھر بھی نہ کھا کر کے نماز پڑھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نماز میں کہ یہ حالت میں جو کام کرنا مکروہ ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اور جس کو وہ کھانا چاہتا ہے پھر بھی نہ کھا کر کے نماز پڑھنا، تو اس طریقے سے آپ کی نماز میں سکون اور اطمینان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد پھر نماز کو ادا کریں۔ اس طریقے سے یہ مستوی اول کا درس بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکام کو پڑھنے، دین کے احکام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔